صحیفہ کاملہ۔ جب کوئی مصیبت برطرف ہوتی یا کوئی حاجت پوری نہ ہوتی تو امام زین العابدین علیہ السلام یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کی تشریح: دنیا کے مصائب و آلام ابدی عیش و آرام کا پیش خیمہ ہیں، اس لیے خداوند عالم اپنے مخصوص بندوں کو رنج و زحمت میں مبتلا دیکھنا چاہتا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے انہیں مصیبت و بلا میں جکڑ لیتا ہے، اور جس کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے اسی قدر اسے رنج و محن سے سابقہ پڑتا ہے۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، سب سے زیادہ مصیبت میں انبیاء مبتلا ہوتے ہیں، پھر اوصیاء، پھر علت ترتیب دوسرے برگزیدگان خدا، اور اس مصیبت کے لحاظ سے ان کے اجر و ثواب میں اضافہ اور ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑی مصیبت کی جزا بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالی جب کسی بندے کو اپنی محبت کا مرکز بناتا ہے تو اسے سختیوں سے آزماتا ہے۔ چنانچہ خاصان خدا بڑی سے بڑی مصیبتوں میں ڈالے گئے، طرح طرح کی آزمائشوں سے دوچار ہوئے، مگر محبت و رضا کے جذبہ بے پایاں کے زیر اثر رنج و مصیبت کے کڑوے گھونٹ خوشی سے پیتے رہے، نہ ان کے چہروں پر کڑواہٹ کھلی، نہ ان کی پیشانیوں پر بل آئے، اور نہ زبان شکوہ و شکایت سے آلودہ ہوئی، بلکہ مصیبت کے پھندوں سے رہائی نصیب ہوتی یا کسی مرض سے شفا حاصل ہوتی تو جہاں ان کے دل میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا تھا وہاں یہ اندیشہ بھی دامن گیر ہوتا تھا کہ کہیں یہ آسائش و عافیت آخرت کی کسی کامرانی اور عقبہ کی کسی سعادت سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ چنانچہ امام علیہ السلام اس دعا میں ایک طرف صحت و عافیت کے حصول اور ابتلا و مصیبت سے رہائی پر شکریہ ادا کرتے ہیں تو دوسری طرف یہ اندیشہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اگر عافیت کا دور طویل ہو جائے تو یہ کہیں صبر و ضبط کے ثواب سے محرومی کا باعث نہ بن جائے۔ مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی آرام اور راحت کا اثر آخرت کی زندگی پر نہ پڑے، اور اگر پڑتا ہے تو پھر وہاں کی تکلیف کی بجائے دنیا ہی میں مجھ پر تکلیف ڈال دی جائے، کیونکہ دنیا کی تکلیفوں اور صحبتوں کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کا سلسلہ خدا جانے کہاں پر ختم ہونے والا ہے۔ لہذا یہ صحت و تندرستی اور آسائش و راحت جو دنیا میں مجھے نصیب ہوئی ہے، اس پر اسی صورت میں خوش ہوں کہ یہ مصیبتوں پر اجر و ثواب اور آخرت کی سعادت و کامرانی سے محرومی کا سبب نہ بنے۔